جو اینڈ ٹائمز ہیں، جسے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں والا دور کہا ہے، جس کی کچھ خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری زمانے کے تین بڑے پلیئرز ہیں، تین قسم کے کردار ہیں جنہوں نے رول پلے کرنا۔ ان میں سے ایک یہ یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، اور دوسرے ڈیفینیٹلی ہم مسلمان، یہود اور مسلمان۔ یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کا اب رائز ہو رہا ہے۔ یہودیوں کا رائز تھوڑا ہم سے 100 سال آگے ہے، ان کا جو عروج ہے وہ ہم سے کافی اوپر جا چکا۔ ہماری اب اپ ورڈ موومنٹ سٹارٹ ہوئے، اب ہم بھی کافی اوپر آ گئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو پتنگیں ہیں جو اب آسمان پر اوپر چڑھ رہی ہیں، ایک یہود کی، دوسری پیچا اب ان دو پتنگوں کا ہے آپس میں۔ وہ جو مارکا ہونا ہے حق اور باطل کا، وہ دراصل ان دو طاقتوں کے درمیان ہے، جوز اور مسلمز۔ اور تیسرا کردار ہے یاجوج ماجوج، یا ایک درجے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو یہود اور مسلمانوں کا بھی یہ مارکا ہونا ہے، اس کے اندر بھی بنیادی کردار انہی کا ہے، کی پلیئرز وہی ہیں۔ یہودیوں کو اس سطح تک لانے والے، ان کو اتنا بلند اوپر اٹھانے والے یہ وہی ہیں کہ جن کی سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو یہود ہیں ان پر تو ہم نے ذلت اور مسکنت اور کم ہمتی تھوپ دی ہے، یہ اب دنیا میں سر نہیں اٹھا، یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی ترقی، ان کی گروتھ، ان کا رائز یا تو ہوگا اگر یہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، الا بحبل من اللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں پھر ٹھیک ہے ان کو عروج ملے گا، لیکن اللہ کی پناہ میں وہ آئے نہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ انہیں دعوت دے رہے تھے کہ آ جاؤ بھائی، محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اللہ معاف کر دے گا، پھر تمہیں عروج اور ترقیاں حاصل ہوگی اسلام کے پرچم کے تلے۔ لیکن انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا، حبل من اللہ میں تو آئے نہیں۔ دوسری اللہ نے کیا کنڈیشن رکھی تھی؟ وحبل من الناس، کہ انہیں لوگوں کا سہارا میسر آ جائے۔ تو اس وقت انہیں جن کا سہارا میسر ہے وہ یاجوج ماجوج ہے۔ اور دیکھیے اب ظاہر ہے میں تفصیل سے ابھی کچھ بات کرنا نہیں چاہتا یاجوج ماجوج کے بارے میں، لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ تیسرے جو پلیئرز ہیں اس آخری دور اینڈ ٹائمز میں وہ کون ہیں؟ گاگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ دو قبیلے جن کے بارے میں قرآن نے بتلایا ہے۔